السلام علیکم ویئرس، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 140 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ضابطہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ورنہ پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے، اگر تم ان کو اپنی کمپنی مان لو گے تو پھر تم بھی انہی کے رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ تم بھی ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے قوانین کا انکار کرنے لگ جاؤ گے، تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ لیکن یہاں پر کسی قسم کا کوئی، یوں کہہ لیں، نہ تعصب کی بات ہو رہی ہے، نہ لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل صاف ستھرا ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ بس ان سے سیپریٹ ہو جاؤ، علیحدگی اختیار کر لو۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 140۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً اس اللہ نے تم پر کتاب میں نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، یہ حکم کہ جب تم اللہ کی آیات سنو۔ اب یہ حکم ہو گیا نا، اب لفظ اس میں حکم نہیں ہے، یہ بریکٹ میں نے دیا ہوا حکم کا لفظ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بات کی جا رہی ہے نا، تو ہمارے لیے تو وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ یہ حکم کہ جب تم اللہ کی آیات سنو۔ اب کہیں پہ کوئی لوگ ہیں، کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، وہاں پر بات ہو رہی ہے، تو اس میں اس کی جو کیفیت ہے، اگر اس طرح کی ہے جیسے اس آیت میں آگے بتایا جا رہا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہ حکم کہ جب تم اللہ کی آیات سنو، کیا آگے بتا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یکفر بہا، کہ ان آیات کے ساتھ کفر یعنی انکار کیا جا رہا ہو۔ وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوں، کفر کر رہے ہوں، ان کی طرف سے آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، یعنی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو ان لوگوں کی طرف سے۔ ایک چیز تو یہ ہے نا کہ آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اور دوسرا آگے بتاتا ہے، کہتا ہے وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو۔ یہ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، یہ استہزاء، مذاق یہ کیا جا۔ اب دو چیزیں ہوگی کہ کہیں اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کسی بھی طرح کا کوئی گیدرنگ ہو، وہاں پر، یا کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، وہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو اور ان آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو پھر جو لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے، تو کہتا ہے کہ پھر جب تم یہ دیکھو کہ وہ یہ کچھ کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھو۔ بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور آگے کہہ رہا ہے حتیٰ یخوضوا
فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ یہاں پر یہ حدیثن کا لفظ آ رہا ہے، حدیثن۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات، کوئی حادثہ، کوئی بات۔ تو کہتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی وہ جو اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی باتیں ہیں، اس کا مذاق اڑانے کی جو باتیں ہیں، اس کے علاوہ کسی اور بات میں وہ انگیج ہو جائیں تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ان سے کوئی معاملہ کرنا یا بیٹھنا یا ان سے کوئی بات چیت کرنی تو کر لو، لیکن جب تک وہ یہ کر رہے ہوں اس وقت تک ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اور آگے کہہ رہا ہے اِنَّکُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، ورنہ بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر تم وہاں سے نہ اٹھے، ان کے پاس بیٹھے رہے، تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے جیسے وہ ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بلا شبہ اللہ منافقین اور کفار کو جمع کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دو کیٹیگری آ گئی، منافقین اور کافرین۔ منافقین وہ جن کے بارے میں پیچھے بات ہو رہی تھی، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی کفر کرتے ہیں، پھر کبھی ایمان لاتے ہیں، پھر کبھی کفر کرتے ہیں۔ یہ تذبذب کرنے والے، تذبذب کی روش اختیار کرنے والے لوگ منافقین، اندر کچھ پروگرام ہے، ارادے ہیں، منہ سے کچھ اور۔ یہ اور دوسرے کافرین۔ کافرین کون ہوتے ہیں؟ جو کھلا کھلا انکار کرتے ہیں۔ منافقین کھلا انکار نہیں کرتے، تذبذب کا شکار بھی رہتے ہیں اور کھلا انکار بھی نہیں کرتے۔ جو کافرین ہوتے ہیں وہ منافقین سے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کم از کم منافقت نہیں کرتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کہ ہم ایمان نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اندر سے وہ ایمان نہ لائے ہوں۔ تو معاشرے میں منافقین زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے قول و فعل کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ کافرین کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی، وہ کھلے دشمن ہوتے ہیں، کھلے دوست ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کی منافقت جو ہے یہ نہیں کرتے۔ اس لیے کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ منافقین اور کفار کو جمع کرنے والا ہے۔ اب یہ دونوں کیٹیگری جو ہیں منافقین اور کفار کی، یہ دونوں کو اللہ جمع کرے گا ان کا مواخذہ کرنے کے لیے۔ یہ کہاں پہ جمع کرے گا، کب جمع کرے گا، آگے بتایا جا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے فی جہنم جمیعاً، جہنم میں سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی فرار کی راہ ہی نہیں ہوگی، تو یہ وہاں پر جمع کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر ٹھیک ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے لوگوں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، فریب میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اپنی منافقت برے رویے کی وجہ سے، لیکن ان کے اوپر بھی ایک وقت آئے گا کہ ان کی یہ ساری منافقت، فریب کاری، ان کا دھوکہ، فراڈ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ سامنے آ جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے اور اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور آخرت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر یہ جو جہنم ہے جس میں انسانیت جل جاتی ہے وہ وارد ہو جائے گا ان کے اوپر، جہنم میں یہ جھونک دیے جائیں گے۔
تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔